بڑے کرام معزز حاضرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان محترم، جیسا کہ آپ تمام آباد دلوں میں نظر ہے کہ آج 17 رمضان مبارک اور آج اسلام دا مومنہ دا اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غلامات کے واسطے وہ عظیم فتح اور وہ عظیم نصرت کا دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے یوم الفرقان کے نام نزول فرمایا، جس کو اللہ تعالیٰ نے یوم الفرقان کے نام کے نام متعین فرمایا، اور فرقان کو مراد حق اور سچ کے درمیان اللہ تعالیٰ نے فرق فرما دیتا، جھوٹ اور باطل کے درمیان، کفر اور شر کے درمیان، کفر و شرک اور اسلام کے درمیان اللہ تعالیٰ نے نکھیڑا کر دیتا، علیحدگی کر دیتی، اور انہوں نے حق کو واضح فرما دیتا، اور جھوٹ سے ہے ہی جھوٹ، باطل سے ہے ہی باطل، باطل سے آئی ختم ہونے واسطے حق کو دبایا تے جا سکتا ہے، حق کو ختم کیتا نہیں جا سکتا۔ تو دوستان محترم، حق تے آئے واضح ہونے واسطے حق کو چھپایا بھی جا سکتا ہے، لیکن ختم کیتا نہیں جا سکتا، حق کو دبایا بھی جا سکتا ہے، لیکن حق کو مٹایا کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عیاں فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح، اللہ تعالیٰ نے اس کو بلند، اللہ تعالیٰ نے اس کو عیاں کر دیتا ہے۔ دوستان محترم، دنیا تے بڑے بڑے لوگ آن کے کہہ رہے بندہ تے کھلو گئے، وہ بچے میں اندر نہ آن دے، ماسک بغیر نہ آن دے، دروازہ بند کر دیو تسی، دروازہ بند کرو، انہوں آگے تو آپ ہی آکھ سکنا، گوڑا سی ضروری آکھنا، تو نہیں کھلو تو تیری ڈیوٹی کمال کرنا تو جائے۔ جتنے آپ بیٹھے اگر تھوڑے کو ماسک ہے تو ماسک لگا کے بیٹھو۔ اعلان تو اسی وجہ تو ہی کیتا کہ سارے بھائی پہلے خبر ہو جائے، ماسک لگا لیا جائے، سارے بھائی باہر آئے ڈیوٹی والے، اور انہوں کی طرف یہ پیغام ہے کہ سب حضرات ماسک لگا کے رکھو، اپنی سیفٹی، یہ اندر ساڑا اپنا فائدہ ہے، یہ اندر ساڑی اپنی بچت ہے۔ اگر ساڑے ادارے اس دے اندر سانو پیغام دے رہے ہیں، سانو یہ چیزیں دس رہے ہیں، اس دے اندر ساڑا اپنا فائدہ، سانو یہ پیغام دیتا جا رہے ہیں، صحت دی حفاظت، اپنی حفاظت، جان دی حفاظت انسان ہوتے لازمی ضروری ہے، فرض ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اتلے سپیکر کے اندر اسی اعلان اس وجہ تو کیتے ہیں کہ سارے حضرات ماسک لگا کے آن، برائے مہربانی۔ حق اور سچ کے درمیان اللہ تعالیٰ نے نکھیڑا کیتا ہے، وضاحت کیتی۔ تو برادران اسلام، ایک طرف کفر ہے، ایک طرف اسلام ہے، ایک طرف مسلمان نے اور ایک طرف ابو جہل، ابو تبا شیبہ، انہوں نے پیرو نے۔ تو برادران اسلام، اسلام دے وہ چند سپاہی، اسلام دے وہ مٹھی بھر لوگ جس وقت میدان بدر دے اندر تشریف لے کے آئے، تو کیونکہ کفار اس جگہ تے پہلے ہی آ چکے سن، انہوں نے وہ جگہ پہلے ہی قابو کر رکھی سی،
جڑے پکی جگہ ہے اور مسلمانوں وہ جگہ ملی، حضور دے غلاماں وہ جگہ ملی کہ جتنے پیر رکھے جائے تو پیر دے اندر دس جاتا ہے، اور پانی دے جڑے کنویں نے پانی دے تے بھی انہوں دا قبضہ ہے۔ تو میرے دوستو، بھائیو، بزرگو، جڑے لوگ سرکار دے نال نے انہوں دی تعداد کتنی کو ہے؟ 313 افراد نے سرکار دو عالم علیہ السلام دے غلام، اور انہوں دے کول ساز و سامان کیے 2 گھوڑے نے، 70 اونٹ نے، 8 تلواراں اور 6 زرہ جڑا لوہے دا لباس ہوندہ ہے بدن تے پایا، 6 زرہ نے، اور کفار ایک تے ہیں کثیر تعداد دے اندر، اور دوسرا مسلمانوں دے کول 2 گھوڑے اور کفار و مشرکین دے کول 100 گھوڑے، اور مومنہ دے کول 70 اونٹ نے، انہوں دے کول 700 اونٹ نے، اور حضور دے غلامہ کول 8 تلواراں نے، انہوں دے کول 1000 تلواراں، اور 1000 دی تعداد دے اندر نے، اور سرکار دو عالم علیہ السلام نے صحابہ نو جمع فرمایا، جمع فرما کے حضور نے فرمایا کہ اسی مر گئے کفار و مشرکین دے نال، مینوں مشورہ دیو۔ سرکار نے جدو مشورہ منگیا، سرکار نے مشورہ طلب فرمایا، اور پھر اسی طرح حضور دے غلام اٹھنے نے، عرض کردے نے کہ آقا یا رسول اللہ، اسی اپنا جان بھی پیش کریں گے، اپنا مال بھی پیش کریں گے، اپنی اولاد بھی پیش کریں گے، اپنا سب کچھ قربان کریں گے، حضور ساڈا سب کچھ حاضر ہے۔ پھر سرکار نے فرمایا، حضرت ابوبکر صدیق اٹھے، حضرت عمر فاروق اٹھے، حضرت عثمان غنی اٹھے، اسی طرح سرکار نے پھر فرمایا مشورہ دیو۔ اے تے سن مہاجر صحابہ جڑے ہجرت کر کے آئے سن مکہ تو مدینہ شریف، سرکار کے غلام اٹھے۔ پھر سرکار نے مشورہ طلب فرمایا تو حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہو کے عرض کر دینے، سونیا اے لجپالا، مینوں سمجھ پئی آندی ہے کہ آپ دا اشارہ ساڈے والے، آپ دا اشارہ ساڈے والے، تے سونیا اسی انج نہیں کہاں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم طرح کہ موسیٰ تسی جاؤ تہاڈا رب جائے، اسی تے تہاڈے نال مقابلے واسطے آ نہیں سکدے۔ سرکار نے غلاماں نوں جمع کر کے تے سرکار دے غلام حضرت مقداد انصاری صحابہ وچ اٹھی کے انہاں دی نمائندگی کردیاں ہویا عرض کردے نے، سونیا اسی جان بھی پیش کریں گے، اسی مال بھی پیش کریں گے، اسی اولاد بھی پیش کریں گے، سونیا اے سارے کٹ تے سکدے نے لیکن پیچھا نہیں ہٹن گے، لیکن پیچھے نہیں ہٹن گے۔ سرکار دے غلام نے کی پیغام دیتا کہ عشق کردا ہے اپنی مرضی دے کمی، عشق کردا ہے اپنی مرضی دے کمی، نہ راہ ویکھدا نہ قرآن ویکھدا، جتھے جاوے جھکا دے عاشق دا سر، نہ کعبہ تے نہ کربلا، نہ کعبہ تے نہ کربلا ویکھدا۔ حضور دے غلاماں نے اٹھ کے سرکار دی بارگاہ وچ مل کے سرکار دی بارگاہ وچ حاضر ہو کے، سونیا اپنا مال پیش کریں گے،
اپنی اولاد پیش کریں گے، اپنا سب کچھ پیش کریں گے، لیکن آقا یا رسول اللہ پیچھے ہٹیں گے نہیں۔ اور سرکار نے جدوں لشکر بنایا، لشکر تیاری ہوئی، لشکر نکلن لگا، سرکار نے فرمایا کہ کیوں کہ او دین متین ہے کہ جس دے اندر بزرگاں نوں بھی معافی عطا کر دیتی جاندی، بچیاں نوں بھی معافی دے دیتی جاندی۔ کیوں کہ سرکار دو عالم علیہ السلام تشریف فرما نے، سرکار نے فرمایا کہ میں ویکھ رہا کہ کچھ ایسے لوگ نے کہ جڑے گھراں دے اندر موجود نے، مسجد دے اندر نہیں آئے، میرا دل تے کردا ہے کہ میں جا کے انہاں دے گھراں نوں اگ لگا دیواں، لیکن پھر سرکار نے فرمایا یا تے مینوں بزرگاں دا حیا ہے یا پھر گھر موجود بچیاں اور بیبیاں دا حیا ہے۔ تو دوستان محترم، دین متین، دین اسلام تینوں تو مینوں یہ پیغام دے رہے ہیں، اے سبق دے رہے ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ السلام دا پیغام بچیاں واسطے کس طرح ہے، بیبیاں واسطے کس طرح ہے اور بزرگاں واسطے کس طرح ہے، تے نوجوان سرکار دی بارگاہ وچ، اللہ دی بارگاہ وچ سرکار دے احکامات دی تابع داری فرما برداری کردے ہویاں اللہ دی بارگاہ وچ جھکن واسطے مسجد اندر آ جان۔ تو دوستان محترم، سرکار نے لشکر اکٹھا فرمایا تے جس دے اندر دو چھوٹے چھوٹے بچے بھی آ گئے جنہ دا نامی حضرت معاذ اور حضرت معوذ۔ معاذ اور معوذ، ایک چھوٹا اور ایک بڑے، اور جڑا بڑے اس نوں تے معافی مل گئی، اس نوں تے شرکت دی اطلاع مل گئی، شرکت دا پیغام مل گیا، لیکن جڑا چھوٹے، سرکار نے فرمایا چھوٹا ہے تو چھوٹا ہے، تو بچہ ہے، گھر چلا جا، تو چھوٹا ہے بچہ ہے، گھر چلا جا۔ سرکار دے غلام عرض کردے نے آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی بچے تے ضرور ہاں، لیکن آقا آپ دے قدماں تے، آپ دے حکم تے، آپ دے اشارے تے اپنی جان قربان کریں گے۔ دوستان محترم، سرکار نے فرمایا اگر تسی جانا ہے تو پھر تمہیں ثابت کرنا پوے گا کہ تسی بڑے ہو، تواڈے وچ لڑن دی طاقت ہے۔ دوستان محترم، پھر پیغام کس طرح ملیا؟ سرکار نے فرمایا اے معوذ تسی چھوٹے ہو، تسی واپس چلے جاؤ۔ میرے آقا دے غلام نے عرض کی تھی سونیا میں چھوٹا نہیں میں بڑا ہاں، سونیا میں آپ دے دین تے، آپ دی دین دی سربلندی واسطے، اس دین دی لشکر کشی واسطے، اس دین دی آبیاری واسطے سونیا میں اپنی جان دا نذرانہ پیش کرنا چاہنا وا، میں اپنی جان دا نذرانہ پیش کرنا چاہنا وا۔ سونیا مینوں لشکر دے اندر، مینوں اپنے نال، مینوں لشکر دے اندر جان دی اجازت دیتی جائے۔ پھر اور میرے آقا نے فرمایا اگر جے تسی جانا ہے تے تسی دونوں بھائیاں آپس وچ کشتی کرنی ہے، جے اگر تسی بڑے نو گرا لیا تے پھر تانوں جان دی اجازت تانوں ہی مل جائے گی۔ میرے بھائی اور میرے دوستو، دونوں بچے جدوں آپس وچ کشتی کرن لگدے نے تے چھوٹا بڑے نو کہہ دیندا ہے کہ تانوں تے پیغام مل گیا، تانوں تے اجازت مل گئی، ہن میرا بھرم رکھیا جے اور ہن تسی ڈگ جایا جے۔ سرکار نے تانوں حکم دے دیتا ہے، تانوں یہ پیغام مل گیا ہے، تسی تے جانا ہی جانا ہے۔ اگر اج تسی اتھے گر گئے تے تواڈے نال مینوں بھی اجازت مل جائے، تواڈے نال مینوں بھی اجازت مل جائے گی، تواڈے نال مینوں بھی اجازت مل جائے گی، تواڈے نال مینوں اجازت مل جائے گی۔ اور اجازت کس طرح ملی؟ دونوں بھائیوں نے مشورہ کر لیا اور چھوٹے نے بڑے نو گرا دیتا۔ پھر یہ لشکر چلیا، جس وقت لشکر چلیا تو حضور دے غلام کی عرض کردے نے، حضور دے غلاماں دی دل دی حسرت، دل دی منشا، دل دا ارادہ کی ہے۔ تو دوستان محترم، میرے اور تیرے لجپال نبی دے غلام چلنے جا رہے ہیں تے چلنے جا رہے ہیں تے سارے دے دل دی حسرت یہی ہے، سارے دے دل دا ارادہ یہی ہے، سارے دے دل دی منشا یہی ہے کہ اج جیڑا رسول پاک تو قربان ہو گیا، اج جیڑا رسول پاک تو قربان ہو گیا، سمجھو او دی نجات دا سامان
سمجھو او دین نجات دا سامان ہو گیا، سمجھو او دین نجات دا سامان ہو گیا۔ تیرہ میرے آقا دے غلام پہ چل رہے نے تے ایک طرف 313 نے، ایک طرف پوری 1000 دا لشکر ہے تے ہر قسم دا سامان دے نال ایسے ہر قسم دی جنگی آسائشاں انہاں دے کول موجود نے۔ جو کثرت آج قلت کو مٹانے کی طالب ہے، جو کثرت آج قلت کو مٹانے کی طالب ہے، اسے ہو جائے گا معلوم کہ حق باطل پہ غالب ہے، اسے ہو جائے گا معلوم کہ حق باطل پہ غالب ہے۔ اور سرکار دے غلام جا رہے نے تے جنہاں دے کول کوئی جنگی آسائش کوئی نہیں، کوئی جنگی ساز و سامان بھی کوئی نہیں، کوئی لڑائی جوگا سامان بھی کوئی نہیں، اگر ہے بھی تے دو گھوڑے نے، 70 اونٹ نے اور 8 تلواراں نے، 313 دی تعداد ہے تے انہاں دا ایمان تے عقیدہ کیوے نہ تیغو تیر پر تکیا، نہ خنجر نہ بھالے پر، نہ تیغو تیر پر تکیا، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، بھروسہ ہے تو اس سادی اور کالی کملی والے پر۔ سرکار دے غلام نے اور انہوں دا ایمان اور عقیدہ کیے کہ ساڑھے کول تیغ کوئی نہیں، ساڑھے کول تلواراں کوئی نہیں، ساڑھے کول بھالے کوئی نہیں، اور ساڑھے کول جنگی ساز و سامان دے کوئی نہیں، لیکن وہ کملی والا موجود ہے۔ وہ کملی والے دی کی شان ہے، اس کملی والے دا کی مقام ہے، جیڑا اشارہ کردا ہے جانور تے چن ٹکڑے ہو جاندا ہے، جیڑا اشارہ سورج وال کردا ہے تے سورج واپس مڑاندا ہے۔ تے اس جنگی جگہ تے سرکار دے غلام موجود ہو گئے، سرکار دے غلام پہنچ گئے تے کفر اور شرک دی اور حق و باطل دا جدو مارکا شروع ہویا، تیرے اور میرے آقا دے غلاماں نے صف بندی کی تھی، اور صف بندی کرن تو بعد تنویر تھوڑی ڈیوٹی لائی سی، جاؤ باہر۔ صف بندی کرنے تو بعد صف بندی ہو گئی، سرکار نے رب کائنات دی بارگاہ وچ دعا کی تھی، اور دستے دعا دراز کر کے عرض کر دینے مولا اے اگر مٹی بھر لو تیرے نام لیوا، تیرے نبی دی امت دا دم بھرن والے، تیرے نبی دی غلامی دا دم بھرن والے اگر اج مٹ گئے تے قیامت تک تیرا نام لین والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ سرکار دا سر انور سجدے وچ سرکار اللہ دی بارگاہ وچ دعاواں پہ کر دینے، اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ دعاواں پہ کر دینے، اور اللہ تعالیٰ کولو اے دعاواں پہ منگنے نے کہ مولا اے تیرے نام لیوا، اے تیری وعدانیت نو منن والے، تیرے نبی دے دستو بازو، تیرے نبی دے دست بازو، تیرے نبی دے غلام اگر آج مٹ گئے تے قیامت تک تیرا نام لین والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ تو دوستان محترم، اللہ تعالیٰ نے میدان بدر دے اندر امداد بھیجی تے عطا کے کیتا والا قید نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب دے غلاموں ذرا یاد کرو کہ اس وقت میں تہاڈی امداد کیتی کہ جس وقت تسی بالکل قلیل سو، تسی بالکل تھوڑے سو، تے سرکار نے اچانک سر انور سجدے وچوں چکیا اور غلاماں نو فرمایا، ابو بکر عمر عثمان نو فرمایا کہ اے میرے غلاموں تانوں مبارک ہوئے، سونیا کی مبارک ہوئے کہ اللہ تعالیٰ دی طرفوں نصرت آ گئی ہے، اللہ تعالیٰ دی طرفوں پیغام آ گیا ہے، اللہ تعالیٰ دی طرفوں امداد آ گئی ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ او دیکھو
حضرت جبریل امین آ گئے، اور ویکو عزرائیل آ گئے، میکائیل آ گئے، اپنے اپنے گھوڑیاں تے سوار نے تے حضور دی امداد فرشتیاں دی صورت وچ آئی۔ دوستان محترم، گویا پتہ چلیا کہ اللہ تعالی اپنے غلاماں نو کدی تنہا نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب دے غلاماں نو، اپنے محبوب دے دم بھرن والیاں نو کدی خالی نہیں چھوڑ دے، کدی تنہا نہیں چھڑ دے۔ تے پھر میں اوہی عرض کراں گا کہ مر جائیں گے یا ماریں گے اس ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو۔ تو دوستان محترم، تیرے اور میرے لجپال نبی دے غلام چلے، تیرے اور میرے لجپال نبی دے غلاماں دے جدو مارکا شروع ہویا تو اس مارکے دے اندر حضور دے غلام گئے، حضرت مولا کائنات گئے تے حضرت عبداللہ گئے، حضور دے غلام حضور دے چچا حضرت حمزہ گئے۔ اسی طرح انہوں نے کفار دے 3 سرداراں واصل جہنم کیتا، اور واصل جہنم کرنے تو بعد جب اسی طرح مارکا شروع ہویا، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ 2 چھوٹے چھوٹے بچے حاضر ہوئے، حاضر ہو کے کہندے نے چچا جان کیا تسی جان دے ہو ابو جہل کتے وے؟ او بچیاں نو حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماندے نے کہ اے میرے بچے ہو، چھوٹے ہو، ذرا اے تے دسو تسی ابو جہل نال کرنا کی ہے؟ او دے گرد تے بڑا زیادہ سارا فوجیاں دا دستہ ہے۔ اچانک او کولو گزر پیا تے سرکار دے غلام نے انہاں نو دسیا کہ او ویکھ لو پیا جاندا جے، تے اجے تک انہاں دی انگلی کڑی سی، انگلی تلے نہیں ہوئی۔ او چھوٹے چھوٹے بچے انہاں دیاں ننیاں ننیاں تلواراں انہاں نے یک بارگی نال ابو جہل دے جا کے حملہ کیتا، او دے گھوڑے دیاں ٹنگاں کٹ دیتیاں، او تلے ڈگیا تے اس نو واصل جہنم کیتا۔ اور ایک چھوٹا بچہ تے اس انداز دے اندر اس نو واصل جہنم کردا ہے کہ اس بچے تے وار ہو جاندا ہے، بازو لٹک جاندا ہے۔ اس بچے نے ایک بازو دوسرے پیر دے تلے رکھ کے جڑا ماس تھوڑا جہا لٹ گیا سی، جڑا گوشت تھوڑا جہا اٹیا سی، اس نو چھک کے تے سرکار دی ناموس دے اپنا بازو کٹا کے بازو قربان کر کے کائنات والے نو دسے اے کائنات والے ہو، سرکار دی جان تے، سرکار دی عزت تے، سرکار دی ناموس تے پیرا اس طرح دینا ہے کہ بازو جاندا ہے تے جائے، لیکن سرکار دا جڑا گستاخ ہے اور ناری جیڑا ہے او بدکار جیڑا جڑا سرکار نو گالیاں دیندا سی، سرکار نو تکلیفاں دیندا سی، سرکار دے غلاماں نو جس نے قتل تے شہید کیتا سی، اوہی اج انہاں دے ہتھے آیا تے انہاں نے بازو تے کٹا دیتا، اپنی جان بھی پرواہ نہیں کیتی، اس ابو جہل نو واصل جہنم کر دیتا۔ اس ابو جہل نو دروازے تو بند کر چھڈیا تواڈی وجہ تو پھر بندہ عوام میری بدتمیزی کاری تے جنوں کہنا مارکس پا کوئی سڑنا لگوا کرنا مطلب تے مزید نے سمجھاؤ کہ ساڈا کوئی زور نہیں ہے، مگر انہاں نے فوجیاں وجہ سے ٹھیک کرنا۔ دوستان محترم، انہاں معصوم بچیاں نے جان دی پرواہ نہیں کیتی، اس نے واصل جہنم کیتا اور دوڑدے دوڑدے سرکار دی بارگاہ وچ آ گئے۔ جس وقت سرکاری دو عالم علیہ السلام دی بارگاہ اقدس وچ آئے تے ایک کہندا ہے کہ آقا یا رسول اللہ ابو جہل نو میں واصل جہنم کیتا، دوسرا کہندا ہے آقا یا رسول اللہ میں واصل جہنم کیتا ہے۔ تو تیرے اور میرے لجپال کریم نبی نے دونوں بچیاں نو کول بلایا، ایک تے انہاں دے سر تے پیار دیتا، انہاں نو پیار کیتا اور فرمایا ان دونوں تلواراں میرے سامنے رکھو۔ سرکار نے دونوں تلواراں دیکھیاں، دونوں تے خون لگا سی۔ سرکار نے فرمایا نہ تو قتل کیتا ہے نہ تو قتل کیتا ہے، بلکہ تسی دونوں نے مل کے قتل کیتا ہے۔ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ حضور دے غلاماں نے اپنی جاناں قربان کیتیاں،
اپنا مال قربان کیتا، اپنی اولاد قربان کیتی۔ تو دوستان محترم اس جگہ تے مارکا کچھ اس طرح ہویا کہ 70 کفار و مشرکین اور جیڑے انہوں دے سرگ نے، جیڑے انہوں دے وڈیرے نے، جیڑے انہوں دے سرتاج نے، وہ واصلے جہنم ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے 13 مسلمانوں نو جام شہادت دا پیالہ عطا فرمایا، جام شہادت عطا کیتا، اور جڑا 14 حضور دا غلام ہے اور رستے وچ واپسی تے شہید ہو گیا۔ تو دوستان محترم 14 حضور دے غلام نے جام شہادت نوش کیتا، اور 70 کفار و مشرکین واصلے جہنم ہوئے، اور کچھ وڈیرے انہوں دے بڑے جڑے انہوں نے قید کر لیا گیا، اور سرکار دو عالم علیہ السلام نے مشورہ لیا کہ انہوں نے قیدیاں نال کیا کیتا جائے۔ ہر ایک نے اپنے استطاعت کے مطابق مشورہ عطا فرمایا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو سرکار نے مشورہ لے، آپ نے فرمایا آقا یا رسول اللہ، اگر کسی دا باپ ہے تو دا باپ اس دے بیٹے نو دیتا جائے، اس نو واصلے جہنم کرے، کسی دا بھائی ہے تو او دا بھائی نو واصلے جہنم کرے۔ سرکار نے پھر سوچ و بچار فرمائی، اور پھر فرمایا کہ ساڑے اولاد نو، ساڑے بچیاں نو تعلیم دے دو، پڑھانا سکھا دیو، اس تو بعد تانوں رہائی۔ تو دوستان محترم یہ مارکا ایسا مارکا ہے، اس مارکے دے اندر اللہ تعالیٰ نے اسلام نو، حق نو سربلندی عطا فرمائی، اور حق دا پرچم سربلند ہویا۔ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ اللہ رب العزت سانو دین متین دی شان و شوکت نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوستان محترم اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس موذی وبا دا خاتمہ فرمائے، اور سب احباب نے پیغام ہے کہ حکومت کی طرف یہ اعلان ہے کہ سارے حضرات ماسک لگا کے رکھو، مسجد اندر آؤ تو ماسک لگا کے آؤ، اور اپنا جائے نماز گھروں لے کے آؤ، مسجد اندر مصلے وغیرہ نہیں پانے، صفاں وغیرہ نہیں پانیاں۔ تو اس کے اندر سب احباب دا فائدہ ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس موذی وبا دا خاتمہ فرمائے۔ تو جڑے احباب یہ سمجھتے ہیں کہ جھوٹ ہے، اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب نو محفوظ رکھے، کہ جنہ احباب نو اس بیماری نے شکار کی تو انہوں کو پوچھو۔ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس موذی وبا دا خاتمہ فرمائے، امت مسلمہ دی خیر فرمائے، اسلام دا بول بالا فرمائے، اور تمام احباب سنتے ادا کر لیں۔ وما علیہ الا البلاغ۔